اللہ تبارک و تعالی کی عادت مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب بھی کسی نبی کو بھیجتے ہیں یا کسی اپنے نیک بندے کو لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کرتے ہیں ولایت دے کر، تو ان کو چند ایسی چیزیں دی جاتی ہیں جو خرق عادت ہوتی ہیں۔ خرق عادت اس کو کہا جاتا ہے، مطلب عادت جو انسانی طبیعیات کی عادت ہے اس سے ہٹ کر وہ چیز ہوتی ہے۔ مثلاً کسی شخص کا ہوا کے اندر اڑنا یا پانی کے اوپر چلنا، یا اسی طرح سے آگ کے اندر چلے جانا اور آگ اس کو نہ جلائے، یا کسی مریض کو شفایاب کر دینا، ایسا مریض کہ جس مرض کا علاج جو ہے وہ طب کے اندر موجود نہ ہو، یا ہو تو بہت مشکل سے ہو لیکن وہ ایک معجزانہ طور پر ایک کرامتاً وہ اس مریض کو ٹھیک کر دے، یا پھر اسی طریقے سے مردے کو زندہ کر دینا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اس قسم کی صلاحیتیں یا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی میں رکھتے ہیں یا اپنے کسی خاص ولی کے اندر رکھتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی یہ سورہ آل عمران کی 48 اور 39 نمبر کی آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزات کا ذکر کیا ہے۔ وہ 4 معجزات، ایک مٹی سے پرندے کی صورت بنا کر پھر اس میں پھونک مار کر اس کو یہ کہنا کہ اللہ کے حکم سے اڑ جا تو وہ زندہ ہو کے اڑنے لگا، اور اسی طرح سے نابینا کی بینائی کو لوٹایا اور برس کے مریض کو ٹھیک کیا، اور چوتھے نمبر پر مردے کو زندہ کر دیا۔ یہ 4 بڑی نشانیاں تھیں عیسیٰ علیہ السلام کو جو ملی، اللہ تبارک و تعالی نے دی۔ تو دیکھیں روایت کے اندر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مجلس کے اندر 50,000 کتنے مریض 50,000 مریضوں کو ٹھیک کیا ایک مجلس کے اندر، اس کے علاوہ پھر پتہ نہیں کتنا کیا ہو، اور 4 مردوں کو زندہ کیا۔ سب سے پہلے نمبر پر ایک عازر نامی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوست تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے تو راستے کے اندر ان کی بہن کا پیغام آیا کہ آپ کا دوست تو بالکل آخری وقت میں ہے، بس انتقال کرنے والا ہے۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام پہنچے تو وہ مر چکا تھا اور دفن بھی ہو چکا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام اس کی قبر پر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ کم باذن اللہ یا عازر، کہ عازر اڑ جا اللہ کے حکم سے۔ تو وہ عازر اپنی قبر کھول کے باہر نکلا، اور پھر روایت کے اندر آتا ہے کہ کافی عرصے تلک جیا بھی اور بچے وغیرہ بھی ہوئے اس کے، یعنی شادی بھی کی اور بچے بھی پیدا ہوئے۔ اسی طرح سے ایک چنگی یعنی ٹیکس لینے والا، جو چنگی کے اوپر کھڑے ہونے والا محصول دار، اس کی بیٹی کا انتقال ہوا، 1 دن بعد اس کو زندہ کیا۔ اور تیسرے نمبر پر ایک بڑھیا کے بچے کو زندہ کیا کہ وہ انتقال کر گیا تھا، اور اس کے جنازے کو لادے ہوئے قبرستان کی طرف لے کے جا رہے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادھر نکل آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھ کر اس کو کہا کہ کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، مطلب زندہ ہو جا۔ وہ زندہ ہو گیا، اور پھر کہتے ہیں کہ اس نے اپنی چارپائی کو خود اٹھایا اور گھر لے کر گیا، جس چارپائی پر اس کو رکھا تھا اسی چارپائی کو کندھے پر اٹھایا اور گھر لے کے چلا گیا۔ تو جب یہ 3 معجزات دکھائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کے زندہ کرنے کے، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ نہیں، یہ کوئی مردہ تھوڑی تھے، بلکہ یہ تینوں لوگ تو سکتے کے مریض تھے۔ سکتا ایک ایسا مرض ہوتا ہے کہ جس میں انسان کی سانس بھی رک جاتی ہے، بالکل ایسا، نفس چیک کرو تو نفس بھی رکی ہوئی ہوتی ہے، لگتا ہے کہ مر گیا، لیکن کچھ دیر بعد اس کو زندگی لوٹ بھی آتی ہے۔ تو یہ پرانے واقعات، آج کل کے دور میں تو جدید مشینریاں آ گئی، پتہ چل جاتا ہے۔ پہلے دور میں سے بہت ہوتا تھا کہ سکتے کے مریض کو دفن کر دیا کرتے تھے قبر کے اندر، اور پھر بیچارہ دم گھٹنے کی وجہ سے مر جایا کرتا تھا۔ تو خیر انہوں نے کہا کہ یہ کوئی مردہ نہیں تھے بلکہ سکتے کے مریض تھے، اور آپ نے ان کو اٹھا دیا، کوئی کمال نہیں کیا۔
कमाल तो तब हो कि जब आप कोई किसी पुराने मुर्दे को ज़िंदा कर दो। तो कहा कि मैं किसको ज़िंदा करूं? तो उन्होंने कहा कि साम बिन नूह, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम, जिनके इंतकाल को 4000 साल गुजर चुके थे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि चलो मुझे ले चलो उनकी कब्र तलक। जब उनकी कब्र पर लेकर गए तो वहाँ पर जाकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको पुकारा कि अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ, ज़िंदा हो जाओ। तो वो ज़िंदा हुए और उठ कर कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर आए और फिर थोड़ी देर के बाद फिर इंतकाल हुआ और फिर उनको दफना दिया गया। तो खैर ये 4 बड़े बड़े कमालात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको दिखाए थे बनी इसराइल को। तो देखें इसके अंदर एक तो सबसे पहले नंबर पर क्या कि परिंदा बनाया, सूरत परिंदा बनाई और बनाने के बाद उसके अंदर फूक मारा और कहा कि अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन। तो वो परिंदा बन के उड़ गया। परिंदा कौन सा था? चिमगादड़ था। रिवायत के अंदर आता है कि ये इंसान के ज़्यादा मुशाबे भी है और ये परिंदों के अंदर अजीबुल खिलकत है कि इसके दांत इंसानों जैसे होते हैं, इसका उज़्व तनासुल इंसानों जैसा होता है और इसी तरीके से बग़ैर परों के बाजुओं के ज़ोर से उड़ता है और हेज़ भी आता है इसमें, जो मादा होती है उसको हेज़ भी आता है। तो बहुत ज़्यादा, और बच्चे जैसे कि परिंदे बाकी अंडा देते हैं, अंडा नहीं बल्कि बच्चे जनता है। खैर कहते हैं कि जब तक निगाह में होता था, दिखता था, उड़ता था, जैसे ही निगाह से ओझल होता था मर जाता था, गिर जाता था। और उसके बाद वह उबरुल अकमह वल अबरसा कि मैं नाबीना और बरस कोड़ी के मरज को भी ठीक करता हूँ। अबरस और अकमा, देखें यहाँ पर मुफस्सिरीन ने चंद अकवाल किए हैं कि ये जो अकमहा यहाँ पर बयान किया गया है ये वो नाबीना हुआ करता था कि जिसका यानी जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं इंग्लिश के अंदर, रात का अंधापन। दिन में तो वो देखता है, रात के अंदर उसको नज़र नहीं आता, जैसे इमाम क़तादा और मुजाहिद ने ये कहा है। लेकिन तफसीर तिबरी वाले ने इसका रद्द करके कहा है कि ये कोई कमाल नहीं हुए, ये कोई, अगर इनकी निगाह को ठीक कर दिया तो ये कोई कमाल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इसको मौजज़े के तौर पर कभी भी बयान न करते, क्योंकि ये ऐसा तो आम इंसान भी कर सकते हैं, ऐसा आम इंसान भी कर सकते हैं या कर सकते थे। मतलब ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी ये नाइट ब्लाइंडनेस का इलाज मौजूद था और हाँ ये तफसीर तिबरी वाले के दौर में भी मौजूद था, तभी उनने इसका इनकार कर दिया कि इंसान भी इसका इलाज कर सकते हैं। लिहाजा इसमें फिर कोई कमाल ना होता तो अल्लाह तबारक व तआला इसको मौजज़े के तौर पर बयान नहीं फरमाते, बल्कि ये वो नाबीना था कि जो बिल्कुल नहीं देख सकता था, ना रात में न दिन के अंदर। तो खैर देखें, मैंने आपको ये बताया कि अल्लाह तबारक व तआला अंबिया को मौजिज़ात देते हैं और औलिया को करामात देते हैं, और ये देना जो होता है इसका मकसद इसलिए होता है कि इनकी हक्कानियत लोगों के ऊपर साबित हो जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको नबी बनाया है या विलायत दी है। अब देखें ये बात किसने लिखी है? अल्लामा इब्न खल्दून ने अपने मुकद्दिमे में लिखी है कि अल्लाह तबारक व तआला औलिया को करामात देते हैं उनकी विलायत को साबित करने के लिए। इसी तरह से दीगर आइम्मा ने भी इस बात को नकल किया है। तो देखिए, मतलब जो शख्स इस दौर के अंदर या किसी और दौर के अंदर सिर्फ हाथ फेर कर या कुछ कलिमात पढ़कर किसी के नाबीनापन को दुरुस्त कर दे या फिर उसके बरस के मर्ज को दूर कर दे, तो वो अगर वो सही कर रहा है तो गोया वो इस बात का सबूत दे रहा है कि गोया मैं क्या हूँ? अल्लाह का नेक वली हूँ। मैं क्या हूँ? अल्लाह का वली हूँ। और अगर वो कहता है नहीं मैं वली वगैरह तो नहीं हूँ लेकिन मैं ऐसा करता हूँ और इंसान सही हो जाते हैं, तो फिर इसके साथ शैतान दोस्त हो गए, जो शैतान इसके साथ ये काम करवा रहे हैं। इसके ऊपर भी मैं आपको एक तवील वाक़या सुना दूंगा, लेकिन इस बात को याद रखें कि अगर एक शख्स इस बात का दावा करता है कि मैं वली हूँ और मैं जो ये काम कर रहा हूँ ये करामतन कर रहा हूँ, तो लिहाजा उसके दावे के बाद, उसकी इस करामत के जाहिर होने के बाद भी देखा जाएगा उसके अमल को कि उसका अमल सुन्नत के कितना मुताबिक है, उसका अमल सुन्नत के मुताबिक है या नहीं। अगर है तो ठीक है, वाक़ियतन ये अल्लाह का नेक वली है, और अगर इसका अमल सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो फिर ये वली नहीं है बल्कि झूठा है, मुद्दई है, दावा कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखें
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مکاشفہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر ایک شخص کو تو دیکھے کہ وہ آگ کو کھا لے اور ہوا کے اندر اڑے اور پانی پر چلے، لیکن ایک سنت کو بھی جان بوجھ کے چھوڑے، تو سمجھ جا کہ ایسا شخص جو ہے وہ جھوٹا ہے، وہ دعوے دار ہے، وہ کوئی اللہ کا نیک ولی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس چیز سے عمل کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کا عمل کیسا ہے۔ یہ بات میں نے کس لیے کی، اس کو ذرا اپنے گوش گزار کر لیں کہ دیکھیں ہمارے پاکستان کے اندر کیا بلکہ پوری دنیا کے اندر بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ہی فتنے دن بدن آتے ہیں۔ بہت دنیا کے اندر تو فتنے بہت سارے کام کر رہے ہیں، لیکن پھر جب ہمارے ملک میں وہ آ جاتے ہیں تو پھر ہمارا یہ ذمہ بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو اس سے ہوشیار کر دیں۔ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک آدمی بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، اسی طریقے سے اس کو پاکستان کے اندر بھی کچھ بیوقوفوں نے بلا لیا اور ڈرامے کروا رہے ہیں اس سے کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ گونگوں کو آواز دے رہا ہے اور بیروں کو کان دے رہا ہے، اور اسی طریقے سے جو نابینا ہے اس کو نگاہیں صحیح کر کے دے رہا ہے، اور یہ کر رہا ہے اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ ایک قسم کا دم ہے، اور دم جو اتنی تیزی سے کسی کا لگ رہا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو یہ ثابت کر رہا ہے کہ میں اللہ کا بہت پہنچا ہوا بزرگ اور ولی ہوں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کے بڑے معجزات، یعنی خرق عادت اتنے زیادہ تیزی کے ساتھ کام کرنے والے، یہ پچھلی امتوں میں رکھے تھے۔ اس امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ یہ آخری امت ہے تو اس آخری امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے دیے، لیکن وہ معجزات کہ جو معجزات حقیقت سے بالکل ٹکراتے نہیں ہیں، صریح یعنی بالکل سمجھ میں آ جانے والے معجزات ہوتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایک دفعہ بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے کسی کو بینائی دی ہو، جیسے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی رسول ہے، اللہ کے رسول کی مؤذن ہے، اور بیچاروں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی اس نابینے پن کی وجہ سے، لیکن اللہ کے رسول نے ان کی بینائی کو صحیح نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے، کہ اللہ کے رسول سے زیادہ کسی کا دم لگ سکتا تھا؟ اگر ایسا ہو سکتا تو اللہ کے رسول نہ کر دیتے، ان کی بینائی کو درست کر دیتے۔ اسی طرح بعد کے اندر بہت سارے اللہ کی نیک ولی گزرے ہیں جن کی کرامتیں بہت بڑی بڑی کرامتیں تھیں، لیکن ان نے بھی کرامتاً ثابت نہیں ہے کہ کسی نابینا کو بینائی دے دی ہو۔ تو اس قسم کی بات کر کے پھر وہ ثابت کر رہا ہے کہ میں اللہ کا نیک ولی ہوں، تو پھر اس کی ولایت دیکھی جائے گی اور کس حد تک اس کی ولایت صحیح ہے۔ تو دیکھیں یہ شخص جب باہر ملک میں تھا، مطلب جب اس کو سوشل میڈیا پر اتنا زیادہ دیکھا نہیں جاتا تھا، جب اس کے اتنے فالوورز نہیں تھے، تو تب تو اس کی داڑھی ماشاءاللہ سے سنت کے مطابق تھی، اور آج اس کی داڑھی بالکل اتنی سی ہو گئی۔ اب کوئی بندہ یہ کہے گا کہ یار داڑھی رکھنا کوئی ولایت کی نشانی تھوڑی ہے، کوئی یہ کہے گا کہ نہیں داڑھی رکھنا ولایت کی نشانی تھوڑی ہے، ضروری تھوڑی ہے کہ ولی کی داڑھی ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ جس کی داڑھی نہیں ہوگی وہ اللہ کا نیک ولی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء کی سنت ہے، صرف میری نہیں بلکہ تمام انبیاء کی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 6 یا 7 یا 9 چیزوں کا بتایا کہ تمام انبیاء کی فطرت، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 10 من الفطرت، 10 چیزیں فطرت میں سے، اور اس کے اندر یہ بھی فرمایا کہ عیفاء اللحا، داڑھیوں کا بڑھانا، وعفو الشوارب، مونچھوں کا کتروانا، یہ 2، پھر اس کے علاوہ اور بھی بیان کی، لیکن میں یہ 2 بتا رہا ہوں کہ یہ 2 بتائی کہ یہ تمام فطرہ مطلب تمام انبیاء کی سنت ہے، کسی ایک نبی کی نہیں، تمام انبیاء کی۔ جو بندہ تمام انبیاء کی سنت چھوڑ دے وہ کیسے اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ اور پھر سنت بھی وہ جو واجب کے حکم میں ہو، کیا واجب کے حکم میں ہو، اس طریقے کی سنت۔ تو بھائی یہ رکھنا نشانی ہے ولایت کی۔ اگر جو بندہ پہلی سیڑھی ولایت کی ہے کہ اگر اس کو رکھ لے گا تو سمجھو آدھا ولی ہے اللہ کا بن گیا۔ سب سے بڑا فتنہ تو یہی آج کل کے دور کے اندر داڑھی رکھنا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ انسان لوگوں کو دیکھو بڑی بڑی عمر کے ہو جائیں گے لیکن داڑھی نہیں رکھتے، تو داڑھی نہیں رکھ رہے گویا ان کے دل کے اندر چور ابھی بھی موجود ہے۔ جو داڑھی نہیں چھوڑ رہا اس کے دل کے اندر چور ابھی بھی موجود ہے۔ تو جس کے دل کے اندر چور ہو وہ کیسے اللہ کا نیک ولی بن سکتا ہے؟ تو ولی نہیں ہے، اللہ کا نیک ولی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا جو اس کا عمل ہے وہ عمل کرامت نہیں بلکہ کیا ہے؟ استدراج ہے، دکھلاوا ہے، شیطان کا کھیل ہے لوگوں کو پھنسانے کے لیے۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ کوئی بندہ صحیح ہو رہا ہے، یہ سارا کا سارا میڈیا کا گیم ہے، انہی کے بنائے ہوئے بندے ہیں
जिस तरीके से सबसे पहला ड्रामा क्या किया, पाकिस्तान जैसे ही आया, आने के बाद एयरपोर्ट पर एक आदमी इसके सामने आया जो नाबीना भी था और गूंगा भी था, यानी सारे मर्ज उसके अंदर मौजूद थे, सारी बलाएं उसके अंदर थी। उस पर इसने दम किया और वो सही हो गया, तो पाकिस्तान के अंदर वाह हो गई। ये बनाया हुआ बंदा था, पहले से इसको काफी पैसे दे दिए गए थे कि आपको एयरपोर्ट के ऊपर आकर सबसे पहले मुझसे मिल जाना है, और मिलने के बाद मैं इस तरीके से करूंगा तो आप ठीक हो जाओगे। फिर पाकिस्तान वाले पागल के बच्चे सब के सब जो है वो पागलों की तरह उसके ऊपर हुजूम बनाकर आ रहे हैं कि भाई हजरत साहब मुझे ठीक कर देंगे। तो कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मादरजात नाबीना को, यानी माँ के पेट से जो नाबीना पैदा हुआ, आज तक मेडिकल साइंस के अंदर इस जो नाबीना पैदाइशी हो उसको मेडिकल साइंस में आज तक साइंस कितनी ऊपर चली गई है, कितनी आगे चली गई है, उनने अभी तक इसका इलाज नहीं ढूंढा, तो ये कहां से इलाज लेकर आ गया भाई। इतना बड़ा मौजूद तो अल्लाह अपने नबी को देता है। अब खुदा ना खास्ता पता नहीं आज तो ये इस चीज के दावे कर रहा है, कल को नबूवत का दावा ना कर दे। वही बात कि लोग कैसे पागल हो रहे हैं इसके पीछे। शैतान तो मुर्दों को जिंदा, वो दज्जाल मुर्दों को जिंदा करके दिखाएगा, दज्जाल मुर्दों को जिंदा करके दिखाएगा, फिर लोग उसको खुदा नहीं मानेंगे। ये तो सिर्फ नाबीनों को बिनाई दे रहा है या गूंगों को जुबान दे रहा है, और जिनके कान सही नहीं है उनके कान सही कर रहा है, तो लोग इसके पीछे पागल हो गए और इसको अल्लाह का सबसे बड़ा नेक वली मान लिया। तो जो मुर्दों को जिंदा कर देगा उसको तो फिर सुल्तानुल औलिया का खिताब मिलना चाहिए दज्जाल को, कि वो वलियों का सुल्तान बन गया। तो ये जरूरी नहीं है कि इस चीज को देख लिया कि बस यार ये चीज कर रहा है तो भाई ये अल्लाह का बड़ा पहुंचा हुआ वली है, ठीक। इसके अलावा अगर कोई एक आध आदमी सही भी हो जाता है, वाक़ियतन किसी की बिनाई आ जाती है, किसी के कानों की सुनवाई आ जाती है, इसी तरीके से जबान में बोलने की ताकत आ जाती है, कोई लंगड़ा सही हो जाता है, तो भी सच्चे होने की दलील नहीं है, इतने जल्दी मुतासिर होने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि वाक़ियात भरे पड़े हैं। चलो वाक़ियात छोड़ो, मैंने पहले भी सुनाया था, आपको दोबारा वो सुनाता हूं, तो देखें उससे पहले सुन ले कि ये बंदा जो है इसके बारे के अंदर ये बात याद रखिए कि कोई आलिम वगैरह नहीं है, कोई आलिम नहीं है, इल्म से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। डॉक्टर का खिताब अपने नाम के सामने लगा रहा है, पत्नी डॉक्टर है भी नहीं, वो तो फिर जो डॉक्टरी की डिग्री देते हैं वो पहचान लेंगे, लेकिन आलिम नहीं है, इल्म इसके पास कोई नहीं है, कोई मदरसे का फाजिल नहीं है, तो कोई इसको आलिम ना समझे कि ये आलिम है, बल्कि ये दिल्ली के ठगों से भी आगे। किस? दिल्ली के ठगों से भी 2 हाथ आगे। दिल्ली के ठगों के बारे में आपने सुना है, दिल्ली हिंदुस्तान का एक शहर है, उधर आला किस्म के ठग हुआ करते थे, अब पता नहीं है नहीं है, अब तो ये आ गए, और जगहों पर भी उनके बाप आ गए। तो एक वाक़ियात की किताबों के अंदर लिखा है कि देखें ठट्टा जो हमारे हैदर पाकिस्तान के अंदर है, ठट्टा के अंदर भी ठग नंबर 1 हुआ करते थे। ठग कहते हैं धोखा देने वाले को, और दिल्ली के अंदर भी बहुत ज्यादा ठग हुआ करते थे। तो एक दफा ठट्टा और दिल्ली के ठगों का आपस के अंदर वो हुआ, मतलब दिल्ली के ठगों ने कहा कि यार हमने ठट्टा की बहुत सुन रखी है कि यार ठट्टा के अंदर जो ठग होते हैं वो बड़े आला किस्म के ठग हैं, लोगों को ऐसे ठगते हैं कि पता भी नहीं चलता। तो दिल्ली के एक ठग ने, जो सब ठगों का सरदार था, सब चालबाजों का सरदार था, उसने इरादा किया कि मैं ठट्टा आकर ठट्टा का जो सबसे बड़ा ठग होगा उसके सरदार के पास जाकर देखूंगा कि वाकई ठट्टा वाले तेज हैं या हम तेज हैं। तो खैर इसने वहां से सामान्य सफर बांधा और दिल्ली से आया। दिल्ली हिंदुस्तान का बड़ा शहर, और इसी तरीके से ठट्टा जो था पाकिस्तान के बड़े शहरों में से एक था उस वक्त। बाद में ठट्टा की हुदूद कम कर दी गई। तो खैर जब ये आया तो इसने पता किया, किसी ने बताया कि भाई वो हमारे सरदार उस जगह पर रहते हैं जो ठगों के सरदार हैं। सुबह सुबह के वक्त उसके घर पर गया, दरवाजा खटखटाया, वो अंदर से आवाज आई कि कौन? कहा कि हजरत साहब अंदर है, मैं मिलने आया हूँ बड़े दूर से हजरत से मैं मिलने के लिए आया हूँ। तो अंदर से हजरत साहब ने कहा कि कौन? बोला मैं दिल्ली के ठगों का सरदार। कहा कि भाई आ जाओ, इजाजत है, अंदर आ जाओ। तो बोला कैसे आना हुआ? उसने सारा बताया कि भाई दिल्ली के अंदर ये बात चली कि भाई ठट्टा के ठग बहुत तेज हैं और दिल्ली वालों से भी बहुत ज्यादा आगे हैं, लिहाजा मैं आपको चेक करना है कि वाकईतन आप हमसे तेज हो या नहीं। तो उसने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर
کر لیتے ہیں دونوں آپس کا امتحان کر لیتے ہیں. بولا چلو اٹھو چلتے ہیں. اٹھ کر چلے تو ایک ہوٹل پر گئے. ہوٹل پہ جانے کے بعد دہلی کا جو ٹھگ تھا اس کو بولا کہ تو بیٹھ, اب دیکھ ادھر اپنا امتحان لینا, ہم دونوں دکھائیں گے اپنی اسکلز, دکھائیں گے اپنی قابلیت, دکھائیں گے کہ کون تیز ہے. تو یہ سب سے پہلے ٹھٹا والا کیا, اس نے جا کر بھائی کھانا وانا کھانے کے بعد کھانا منگوایا ہوٹل میں, اور کھانا وغیرہ کھانے کے بعد ادھر گیا ہوٹل کے مینیجر کے پاس اور اس کو جا کر کہا کہ بھائی میرے بقایا واپس دے دو. وہ جو ریسیپشن پہ بیٹھا ہوتا ہے ہوٹل, تو اس کو کہا کہ بقایا واپس. اس نے بولا کون سے بقایا, تو نے تو ابھی تک پیسے نہیں دیے. بولا بھائی میں نے دیے تھے پیسے یار, تو بھول گیا, تجھ سے بھول ہو گئی. بولا نہیں تو نے نہیں دیے. تو بہت شور شرابہ ہوا, وہ ہوٹل کے آ گئے جو جتنے کام کرنے والے تھے, اس نے آ کر خوب اس کو مارا. پولیس بلائی. جب پولیس آئی تو وہ بندہ بہت رویا, بہت رو رہا تھا, رو رہا. بہت رونے کے بعد اس نے جب حد کر دی تو پولیس والے کو بھی بڑا افسوس ہوا, پولیس والے کو ترس آ گیا اس پر. پولیس والے نے کہا کہ یار یہ بندہ اتنا رو رہا ہے, یہ بندہ اتنا رو رہا ہے, اگر یہ جھوٹا ہوتا تو یہ روتا نہیں, جھوٹا ہوتا تو روتا نہیں. لہٰذا لے بھائی جتنے پیسے تھے میری طرف سے. ہوٹل والے کو بولا یہ میں دے رہا ہوں, اور اس کو بولا کہ آپ تو اپنے بقایا چھوڑ دے بس جا. تو وہ اٹھا, جیسے اٹھنے لگا تو اتنے میں وہ جو دہلی والا ٹھگ کو بٹھایا تھا وہ رونے لگا. جیسے ہی رونے لگا پولیس والے نے پوچھا کہ بھائی تجھے کیا ہوا. پولیس والے نے بولا تجھے کیا ہوا. بولا یار میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یار یہ تو بڑے ظالم لوگ ہیں, یہ تو بڑے ظالم لوگ ہیں, میرا کیا ہوگا. میں نے کھانا کھانے سے پہلے پیسے دے دیے تھے, ان نے تو اپنے بندے کو نہیں چھوڑا جو ٹھٹا کا تھا, اس کو اتنا مار مار کے گدھا بنا دیا, میرا کیا اشر کریں گے. تو پولیس والے نے اس ہوٹل والے کو کہا کہ تم میں کوئی خرابی ہے, بیچارہ دیکھو دوسرا بندہ ہے, دو اس کے بقایا واپس دو. تو پھر آخرکار ٹھٹا والے نے دہلی والے کو سلام کیا کہ بھائی تم ہمارے بھی باپ ہو ٹھگی کے اندر. تو میں نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے ٹھگی میں کس کا, دہلی والوں کا بھی باپ ہے, یہ ان سے بھی آگے نکل گیا, وہ تو کچھ بھی نہیں, وہ اس کے بچے ہیں. تو دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی ایک آدھ آدمی صحیح ہو رہا ہو تو یہ سچے ہونے کی دلیل نہیں. کیونکہ شیطان مردود جو ہے وہ اسی طرح سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ کچھ لوگوں کو بیمار کرتا ہے, پھر ان لوگوں کا علاج کسی کے ہاتھوں کروا کر اس کا اعتقاد اس پر بنواتا ہے, اس کا اعتقاد اس پر بنواتا ہے. میں نے آپ کو واقعہ پہلے بھی سنایا تھا, دوبارہ تازہ کر دوں تاکہ ریکارڈ بھی ہو جائے. دیکھیں ہمارے ایک استاد نے واقعہ سنایا, میں نام استاد کا اس لیے نہیں لینا چاہ رہا کہ استاد اپنی اس کو پسند نہیں کرتے, وہ اپنی آڈیو ریکارڈنگ بھی نہیں کرتے, حالانکہ حیدرآباد کے عالموں میں بڑے تقریباً سب سے بڑے عالم ہیں. تو جس کو پوچھنا ہو بعد میں اکیلے میں مجھ سے نام پوچھ لے. استاد نے اپنی آپ بیتی اپنا واقعہ سنایا, اپنا واقعہ. جب ہم ان کے پاس دورہ تفسیر کر رہے تھے, انہوں نے واقعہ بتایا کہ ہمارے استاد جو ہے وہ کینٹونمنٹ بورڈ کے اندر امام بھی, آپ لوگ تو جانتے ہیں, میں ریکارڈنگ کی وجہ سے نام نہیں لے رہا. تو وہ بتاتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آتا تھا جو ایک سوزوکی ڈرائیور تھا, میں اس کو دیکھتا تھا, بڑا دیندار اور محنتی آدمی تھا, بہت محنتی. لیکن ایک کافی عرصے تک وہ غائب ہو گیا, پھر کچھ عرصے بعد آیا اور اس نے آنے کے بعد مجھ سے کہا کہ مولوی صاحب 5 منٹ ہوں گے, 5 منٹ میرے کو آپ سے تھوڑی سی بات کرنی ہے. تو استاد جی نے کہا کہ, میں نے کہا کہ چلو بھائی 5 منٹ کا کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہوگا. تو کہتے کہ اس نے واقعات سنانا شروع کیا. اس نے کہا کہ بھائی میں ایک مزدور ہوں, مطلب سوزوکی چلاتا ہوں, آپ جانتے بھاڑے وغیرہ اٹھاتا ہوں, آپ نے مجھے دیکھا ہے. کہا کہ معمول کے مطابق ایک دن میں گھر گیا اپنے, تو میں نے گھر پہ جا کر جیسے میں اپنے کمرے کے اندر جا کے بیٹھ گیا, تو بیٹھنے کے بعد میں نے دیکھا دروازے وغیرہ سب کچھ بند تھے. تو ایک آدمی, انسان بالکل آدم ذات, کہتے کہ دروازے وغیرہ بالکل کراس کر کے, کھولے نہیں, کراس کر کے آیا اور میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا, میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا. اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ میں ایک نیک جین ہوں, مسلمان جین ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ ہو جاؤں. میں نے دیکھا ہے تو بڑا نیک متقی پرہیزگار آدمی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ ہو جاؤں, پھر میں تیرے ساتھ مل کر دم کیا کروں گا, جس کو ہم دم کریں گے. جو بندہ آئے گا کوئی مسئلہ لے کر, میں تجھے اس کا علاج کان میں بتا دوں گا, پھر جو دم تو کرے گا وہ صحیح ہو جائے گا. تو یہ آدمی کہتا ہے کہ میرا دل نہیں مانا. میں نے کہا کہ نہیں بھائی میں تو ایسا نہیں کروں گا, میرا دل تو نہیں مانتا اس چیز کے اوپر. تو لہٰذا کہتے ہیں کہ اس نے میری ایک نہ سنی اور میرے جسم کے اندر داخل ہو گیا. قصہ نہیں سنا رہا ہوں, اپنے استاد کا واقعہ سنا رہا ہوں کہ
استاد کو خود اس بندے نے سنایا وہ واقعہ. تو کہتے کہ میرے جسم کے اندر داخل ہو گیا. کہتے دوسرے دن میں چلا گیا اپنے کام پر. کام سے جب واپس آیا تو دیکھا شام کے وقت جب میں واپسی آیا تو میرے گھر کے باہر 2 آدمی اور ایک بچی ان کے ہاتھ میں وہ کھڑے ہوئے اور ان نے مجھ سے کہا کہ یار اس کو دم کر دو. تو جیسے میں مطلب ان کی بات سنی تو اتنے میں اس نے مجھے کان میں کچھ دعائیں بتائی کہ بس یہ پڑھ کے پھونک دے صحیح ہو جائے گی. بولتے میں نے وہ پڑھ کے پھونک دی. بولتے دوسرے دن اور 3-4 آدمی بڑھ گئے, چوتھے دن اور 5ویں دن اور ایسے بڑھتے گئے. بولتے پھر میں پورے دن جو ہے وہ سوزوکی چلاتا. شام میں جب واپس ہی آتا تو دیکھتا کہ بھائی لوگوں کی قطار لگی ہوئی دم کروانے کے لیے آئے ہیں, اور دم کرتا وہ صحیح ہو جاتے تھے. وہ میں بڑا پریشان ہو گیا کہ یار میں کیا کروں. تو کہتے کہ میں کراچی بھی گیا, ایک بڑے عامل صاحب تھے مولوی صاحب ان کے پاس, اور میں نے ادھر بھی بہت سارے علماء سے پوچھا. پھر میں کراچی بھی گیا. کراچی میں جانے کے بعد ایک بہت بڑے عامل ہیں, بہت بڑے عامل تبلیغی جماعت سے جن کا تعلق ہے, عالم بھی ہے اور مشہور ہے وہ کراچی کے اندر. کہتے ہیں کہ ان سے ٹوکن لینا پڑتا ہے باقاعدہ. کہتے میں نے ٹوکن لیا, 1 ہفتے تک مسجد کے اندر بیٹھا رہا. پھر میرا نمبر آیا تو مولوی صاحب کو جب میں نے پوری داستان سنائی تو مولوی صاحب نے کہا کہ آپ کے لیے یہ کام جائز ہے اور آپ اس سے پیسے بھی لے سکتے ہو, یہ تو مسلمان جی نے جو آپ کے ساتھ ہو گیا. تو کہتے میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ حضرت اس کام کے لیے میں آپ کے پاس نہیں آیا تھا, اگر آپ کے پاس علاج ہے میری جان چھڑا سکتے ہو تو مجھے بتاؤ. کہا کہ نہیں میں نہیں چھڑا سکتا ہوں. تو بولتے پھر میں آ گیا, میں گھومتا رہا, پریشان تھا. کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد ایک عالم آیا ہمارے اس لطیف آباد کا بندہ تھا, یہ لطیف آباد کا. تو کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد وہ آیا, جب مجھے پتا چلا کہ وہ بھی عملیات کرتا ہے, عملیات میں بہت تیز ہے, تو میں اس کے پاس گیا. اس کو جا کر میں نے پوری داستان سنائی تو اس نے مجھے کہا کہ 1,00,000 بار آیت الکرسی پڑھ لو تو یہ تمہارے اندر سے نکل جائے گا. 1,00,000 بار. کہتے کہ مجھے جنون چڑھا تھا, جان چھڑانی تھی, اس لیے میں پڑھتا رہا, خوب پڑھا. جب 1,00,000 بار مکمل ہو گیا تو کہتے ہیں کہ وہ میرے جسم سے باہر نکلا. ایسے ہی میرے گھر میں بیٹھا تھا اپنے بستر پہ سامنے, اور سامنے نکلنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ تو نے ایک ایسا کام کر لیا کہ اب میں تیرے ساتھ رہ نہیں سکتا, لہٰذا میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں کوئی مسلمان نیک جن نہیں بلکہ میں شیطان ہوں. کیا شیطان؟ خود آیا تھا اس کے پاس شیطان. باقاعدہ ہمارے استاد کو اس بندے نے خود سنایا یہ واقعہ, استاد نے ہمیں خود سنایا. شیطان خود آیا تھا اور اس کو نظر بھی آ رہا تھا. کہا کہ میں شیطان ہوں, شیطان. کہتا ہے کہ میں نے جو یہ کام تجھ سے کروایا اس کے اندر میں نے بہت سارے کام نکلوا لیے تجھ سے, بہت سارے کام جو میں بنفسہ نفیس نہیں کر سکتا تھا لیکن میں نے تجھ سے کروائے. تو اس نے کہا کہ استاد جی فرماتے کہ 3 باتیں مجھے بتائی لیکن 3 میں سے 2 استاد بھول گئے. کہتے ہیں کہ ایک مجھے یاد ہے کہ ایک بات اس نے یہ بتائی کہ تو یاد کر کے فلاں دن میں ایک ٹنڈو محمد خان سے ایک وڈیرا تیرے پاس آیا اور اس نے آ کر تجھ سے کہا کہ میرے 50 لاکھ روپے یا 50,000 گم ہو گئے. واقعہ بھی پرانا ہے, کوئی 20 سال پرانا, تو کافی بڑی رقم ہے. تو اس نے جب یہ بات بولی وڈیرے نے تو یہ بندہ کہتا ہے کہ میرے کان میں اس نے کہا, میرے کان میں یعنی میں نے تیرے کان میں, شیطان نے خود اس کو کہا میں نے تیرے کان میں کہا کہ اس وڈیرے سے یہ کہہ دے کہ جو ہے تیری بیوی نے چھپائے ہیں تیرے گھر کے اندر, تیرے گھر میں کہیں پر چھپائے ہیں, اس نے چوری کی ہیں. تو کہتے ہیں کہ وڈیرا غصے کے اندر واپس ہی آیا. جب ادھر پہنچنے کے بعد اس نے اپنے بیوی کو مارنا شروع کیا, خوب مارا. تو کہتے ہیں کہ میں اس کے جسم کے اندر داخل ہوا بیوی کے, اور بیوی کے زبان سے کہلوایا کہ ہاں میں نے چوری کیے تھے اور گھر کی فلاں جگہ میں دفن ہے اور وہ میں نے اٹھا کے دفن کیے تھے, شیطان کہتا ہے. اور اس نے جب کھودا تو واقعتاً وہاں سے وہ پیسے نکلے. تو وہ غصے میں آیا اور غضبناک ہو کر اس نے کہا کہ اگر تم مجھ سے 50,000 نہیں 50 لاکھ مانگتی میں دے دیتا, تجھ سے اتنی محبت کرتا تھا لیکن تو نے چوری کیوں کیا. کہتے ہیں کہ وہ دن اور آج کا دن شیطان وہ کہتا ہے کہ یعنی ان کی جب شادی ہوئی تھی ان دونوں میاں بیوی میں اتنی محبت تھی کہ ایک دن بھی ان نے کبھی کھانا الگ نہیں کھایا, ساتھ کھاتے تھے. مجھے بڑی جلن ہوتی تھی, میں چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے جدائی ہو جائے, تو میں نے تیرے ذریعے سے ان کے اندر یہ پھوٹ ڈلوائی اور قریب ہے کہ اب ان کی طلاق ہو جائے گی. تو یہ دیکھیں حدیث کے اندر بھی یہ بات آتا ہے کہ شیطان کو سب سے زیادہ پسند کس شیطان کا, جو شیطانوں کا سب سے بڑا سردار ہے, کس شیطان کا. یہ حدیث کے الفاظ ہے باقاعدہ
کہ اس شیطان کا فعل، اس شیطان کا عمل پسند آتا ہے کہ جو شیطان دو میاں بیوی کے درمیان میں پھوٹ ڈلوا دے. یہ باقاعدہ حدیث کے اندر آتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے یہ کام تجھ سے کروایا، میں نے یہ کام تجھ سے کروایا جو میں بنفسہ نفیس نہیں کر سکتا تھا. تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ یہ آنکھوں دیکھا کانوں سنا واقعہ بتا رہا ہوں کہ وہ بندہ جس وقت میں استاد جی کے پاس آیا تھا وہ اس حالت میں آیا تھا کہ کہتے ہیں کہ یہ بات اس نے کی اور کہنے کے بعد دوبارہ میرے جسم سے ہو کر چلا گیا، لیکن مجھے ایک سزا دے کر گیا کہ میرے جسم میں کانٹ جیسے سوئیاں کوئی چبا رہا ہے، اور اب اس کے علاج کے لیے میں در بدر پھر رہا ہوں کہ کوئی میرا علاج کر دے. میں اس عامل کے پاس بھی گیا جس نے مجھے 1,00,000 دفعہ کہا کہ آیت الکرسی پڑھ، تو اس نے جو ہے مجھے صفا انکار کر دیا. اس نے مجھے 3-4 کام بتائے کہ تو مجھ سے میرے اس شیطان سے کروا دے، پھر میں جو ہے پھر میں تیرا علاج کروں گا، وگرنہ میں نہیں کر رہا. تو خیر یہ ساری بات ایک طرف. تو دیکھیں اگر کسی ایک آدھ آدمی کو شفا مل بھی جاتی ہے تو اس شفا ملنے سے کوئی متاثر نہ ہو جائے کہ یار یہ بندہ تو بڑا پہنچا ہوا بندہ ہے. یہ شفا جو دے رہا ہے وہ کون دے رہا ہے؟ وہ بھی شیطان دے رہا ہے جو اس طریقے سے لوگوں کے عقائد کو خراب کر رہا ہے. میں ہر کسی کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں. یہ آدمی جس کے پاس کوئی سند نہیں ہے، کوئی مستند آدمی نہیں ہے، جو آج کل سوشل میڈیا کے اوپر پھیلا ہوا ہے، جس کو پاکستان میں بھی بلایا گیا ہے، تو یہ دھوکے باز اور فراڈی قسم کا آدمی ہے. سب سے بڑا فراڈ تو اس کا اس چیز سے ظاہر ہے کہ ایک بندہ سنت رسول رکھے، اچھی خاصی سنت رسول، اور اس کے بعد اس کو کٹوا دے اور اتنی سے چھوڑ دے. تو یہ تو کوئی، ہم ایسے آدمی کو اپنا امام نہیں بناتے کیونکہ ہمارے اعتماد سے گر جاتا ہے نا ایسا آدمی، ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو پاکستان والوں کا تو مزاج یہ ہے، اگرچہ عرب والوں کا مزاج کچھ بھی ہو، پاکستان والوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ باشرہ آدمی، دیندار آدمی جو سنتوں کا بالکل پابند ہو، ایسے آدمی کو ہی اللہ کا نیک ولی مانتے ہیں. جو اس سے ذرا سا بھی ہٹا ہوا ہوگا وہ ولی نہیں ہے. جیسے امام غزالی کے بارے میں کا قول بتایا کہ ایسا آدمی جو ہے وہ کیا ہے، وہ شیطان کا کارندہ ہے اور شیطان اس کے ساتھ مل کر یہ استدراج دکھوا رہا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی سے دعا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے.